تو انجینئر صاحب ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کروا دیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب تیار ہو گئے المہند المفند پہ بات کرنے کے لیے. انجینئر صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے جو چیلنجز کیے تھے میں بھی ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں, اور وہ چھوٹے موٹے چیلنجز نہیں. حضرت معاویہ کی بات, ان کا مقام ہماری نظر میں بہت بلند ہے. تو حضرت معاویہ کا ٹاپک اسی طرح کے بہت سارے اصولی ٹاپک ہیں. میرا خیال ہے 1.5 گھنٹہ ہم المہند پہ بات کر لیں گے. بے شک انجینئر صاحب ثابت کریں گے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں, تو وہ دلائل دیتے چلے جائیں گے. اور انجینئر صاحب جو ہے نا وہ ان چیلنجز کے جواب دیں گے جو میں سوال کرتا رہوں گا. وہ بولتے رہیں گے بھائی یا تو میں نے چیلنج غلط کیے تھے, یا مجھے جواب دے دیں گے تو میں خاموش رہوں گا. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلا ہی جاؤں. یہی کہا نا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون نہیں آ رہا؟ یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے. سر آئیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوتے, اور اگر عقیدے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے ہی مان لیں. جی 1.5 گھنٹہ اس کو دیں, 1.5 گھنٹہ اس کو دیں, یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں. سرکار 1.5 گھنٹہ کیسے برابر ہو گیا؟ اصول اصل ہے, اصول کو 1.5 گھنٹہ دیں گے تو دوسرے کو 1.5 منٹ بھی نہیں دیا جائے گا جب تک اصول طے نہ ہو. یہ ہم نے شروع میں نٹ شیل میں یہ طے کر دیا تھا, بار بار اسی کو اپلوڈ کیا کہ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا اگلی باتیں نہیں ہو سکتی. قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت پہ بات ہوگی, رفع الیدین آمین بالجہر پہ. فضول ٹائم ضائع کرنا, میرا ٹائم فضول نہیں ہے. تو میرا حضرت معاویہ کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی موقف ہے. ہم انہیں صحابی مانتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں. یا حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں ہم حق پہ ڈکلیئر کر دیں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو نبی سے ٹکر لینی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اس نے بخاری مسلم کی حدیثیں کھول لی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پڑھ کے ذرا اس کی شرح بیان کریں, اس کو عقیدے میں شامل کر لیں. یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں. یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں. سر آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو بلا رہے ہیں. یار بلا رہے ہیں, انہوں نے تو ابھی ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی جو انہوں نے مجبوراً دوبارہ سے اپلوڈ کرنی پڑی ان کو, اور وہ بھی کٹنگ کے ساتھ, جس میں انہوں نے کہا کہ تیرا باپ آ گیا, اس میں ان کے الفاظ سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا. انہوں نے کیا فرمایا اس میں؟ انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلا ہی جاؤں. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. یہی کہا نا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون نہیں آ رہا؟ وہی نہیں نہ آ رہے. یعنی سچ, یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے, اس میں کہیں نہیں شو ہو رہا کہ میں نے ان کو روکا ہوا ہے. سرکار میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کسی کا رابطہ ہے تو ہم سے ٹکٹ بھی لے لیں, ہم آپ کو ٹکٹ بھی لے دیتے ہیں. ان کے کیمرہ مین, ہم نے تو منع نہیں کیا ان کو, ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جن فضول بحثوں میں ہمیں الجھا کے ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ بحثیں بعد کی بحثیں ہیں. قادیانیوں سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی, حالانکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. میں نے ویڈیو لگا دی ہے, وہ حنفی مانتے ہیں اپنے آپ کو, رفع الیدین نہیں کرتے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اب ایک قادیانی مجھے کہے جی مجھ سے آ کے رفع دین پہ آپ بحث کریں, چونکہ آپ نے رفع دین پہ لیکچر ریکارڈ کروایا, تو میں اس سے کہوں گا میرے بھائی رفع دین کو آپ مان بھی لو, جب تک آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے میرا آپ کا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہونا. پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت. جب تک ختم نبوت سیٹل نہیں ہوتا باقی مسئلوں پہ ٹائم کیوں ضائع کریں؟ ضرورت نہیں ہے. جب نہ آپ کے نزدیک وہ ویٹیج والے ہیں نہ میرے نزدیک. رہ کے میں کسی بات کو پیشن سے بیان کرتا ہوں تو میں اپنے موقف کو تو پیشن سے بیان کروں گا, ڈیلے پن سے تو نہیں کروں گا. تو عقیدے کو پہلے سیٹل کریں,
آئیں آل محنت کے عقیدوں کا دفاع کریں, اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. چلیں اگر ان کو یہ مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے نہیں آنا تو ویڈیو بنا دیں, میں نے 3 عقیدے ہی دکھائے ہیں نا, ایک قسط شروع کر دیں کہ پہلا عقیدہ یہ بتایا تھا, یہ اس کے دلائل ہیں, میں ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا. ادھر وہ خود نہیں آ رہے, ہم نے کوئی منع نہیں کیا ہوا میرے بھائی. میں نے نہ تو کسی جو ہے وہ ایئر ٹریول سروس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا آپ نے, میں تو خود ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں, وہ خود نہیں آ رہے. ان کی فرمائش ہے کہ آپ سادے الفاظ میں ایک کلپ ریکارڈ کریں. میں سادے الفاظ میں کئی دفعہ ریکارڈ کرواؤں گے. سر آئیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی, جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوتے, اور اگر عقیدے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے ہی مان لیں گے. پھر تو ظاہر ہے جی مسئلہ ہی ختم ہو گیا. جب کسی کے عقیدوں کو درست مان لیا, اس کے فقہی مسئلے تو پھر چھوٹے رہ گئے. جب عقیدہ اس کا صحیح نکل آیا, باقی چیزیں تو چھوٹی رہ گئی. اب اہل تشیع میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں جی آپ ماتم پہ ہم سے کریں. میں کہوں گا یار ماتم میرا اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ اتنے بڑے لیول کا, میرا آپ سے بڑے لیول کے اوپر جو اختلاف ہے عقیدہ امامت کے اوپر ہے, کہ آپ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کریں کہ اللہ اور بندے کا تعلق رہتا ہے, جس طرح صوفیاء کشف کے نام پہ مان رہے ہیں عقیدہ اور آپ امامت کے نام پہ مان رہے ہیں. تو سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا تو میں تو اس کو کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں نا اپنے لیے. رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس پہ اللہ کی وحی آتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے, وہ تو ایک ایکسیپشن ہے, یا اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی گائیڈ کرتا ہے, تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. جب تک میرا آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, میں آپ سے آگے کسی اور مسئلے میں بات کر ہی نہیں سکتا. باقی مسئلے تو بعد میں بہت چھوٹے ہیں باقی. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے, چشتی رسول اللہ پہ, اشعری تھانوی رسول اللہ پہ. جب تک یہ مسئلے نہیں حل ہوتے, باقی خام خواہ بحثوں کو الجھانا, جی 1.5 گھنٹہ اس کو دیں, 1.5 گھنٹہ اس کو دیں, یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں. سرکار 1.5 گھنٹہ کیسے برابر ہو گیا؟ اصول اصل ہے, اصول کو 1.5 گھنٹہ دیں گے تو دوسرے کو 1.5 منٹ بھی نہیں دیا جائے گا جب تک اصول طے نہ ہو. عقیدہ جب تک نہ حل ہو فائدہ نہیں ہے, صرف بحثوں کو الجھانے کے لیے, کہ ان کو پتہ ہے. اور جیسے کافر کہتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام وہ والے معجزے دکھائیں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیونکہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے نہیں دکھانے, کیونکہ حضور کا معجزہ قرآن ہے. تو بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ میں نے ان موضوعات پہ بات کرنی ہی نہیں ہے, چونکہ وہ ٹائم کا ضیاع ہے, اور میرا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کے فضل سے اس سے بڑا کوئی مذہبی پلیٹ فارم ہے آپ کے علم میں؟ ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو عام چینلز کی ویورشپ ہے نا, وہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی ویورشپ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جن کے نام یہ حضرت اور فلاں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کی تصویریں لگا کے مشہور ہو رہا ہے, تو ان کی اپنی ویڈیوز کی ذرا ویورشپ دکھا دینا کتنی ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب کی جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں نا آج تک, ان کی ویورشپ دکھا دیں کتنی ہے. اور جن کی اپنی ویورشپ جو ہے ہزاروں میں مشکل سے پہنچتی ہے, ان کی تصویر اگر میں لگا کے میری ویڈیو لاکھوں میں جا رہی ہے تو ان کی وجہ سے جا رہی ہے. جن کو خود ہزاروں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, بات کرنے والی کریں, لاجیکل بات کریں, ایسا نہیں ہے. تو یہ ہم نے